کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم پروگرام ذمہ دار میں گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کے ٹورزم پر۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن ارشد ایوان صاحب۔ احسن ارشد ایوان صاحب تعلیم یافتہ ہیں، وہ ٹور آپریٹر ہیں، ان کا اپنا ہوٹل بھی ہے اور وہ ہوٹلز ایسوسی ایشن کے ترجمان بھی ہیں۔ خوش آمدید احسن ارشد ایوان صاحب، اور آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں ایک تناؤ کی سی صورتحال ہے، 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے، اس سے ٹورزم پر کیا اثر پڑا ہے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بات کرنے کا۔ میں ابھی جو آپ بتا رہے ہیں، جیسے 1 مہینہ گزر چکا ہے اور ہمارا ٹورزم تقریباً 5 جون سے بالکل کلوز ہے۔ اس سے یہ ہوا جی کہ دیکھیں، ہماری آزاد کشمیر کی انڈسٹری جو ہے ایک نوزائیدہ انڈسٹری تھی، اور ابھی ہم یہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ کی اسٹیج پہ تھے نا، جہاں پہ ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت تھی۔ اچھا، اس میں اتفاق سے سر یہ ہوا کہ ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ اس طرح کی جو اسٹرائکس یا اس طرح کی جو کلوجر سے ایک بہت بڑا ایک ہمیں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خلا پر کرنے کے لیے ہمیں کم از کم پھر 1-2 سال 3 سال لگتے ہیں واپس ٹورزم ٹورسٹ کا اپنا کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے کہ واپس ٹورسٹ آئیں یہاں پہ اور دوبارہ کریں۔ اس میں یہ ہوا کہ 3 سال پہلے بھی اس طرح کی اسٹرائکس کی وجہ سے ہمارا پورا ایک آلموسٹ سیزن چلا گیا، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کا، کیونکہ نیلم ویلی یا کشمیر کا جو سیزنل ٹورزم ہے، سیزنل ٹورزم یہ ہوتا ہے کہ 3 سے 4 مہینے کا ٹوٹل سیزن ہوتا ہے آپ کا سر، سمر میں زیادہ جی سمر میں ہوتا ہے سر۔ تو اس میں اگر 1-8 مہینے کا بھی سر گیپ آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا وہ ٹورسٹ جو ہے پھر اس سائڈ پہ ٹریول ہی کرتا، آپ اس کو جتنا مرضی کانفیڈنس بلڈنگ کرتے رہے یار کہ آپ اب حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن ہوتا پھر یہ کہ لوگ جو پلان کرتے ہیں وہ لوگ اپنا پلان پھر ڈائیورٹ کرتے ہیں کسی اور ویلی کے لیے، کہیں کے پلان کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس جتنا سر کلوجر کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی اپنا ان کو کہ یار کہ کوشش کریں کہ آپ کلوجر والی جو ڈیٹس ہیں یہ پیک سیزن اس ٹائم پہ آپ نہ رکھیں نا۔ آپ کس طرح سے نقصان ہوتا ہے؟ سر نقصان اس طرح ہوتا ہے سر، دیکھیں ہمارے ہوٹل جو ہیں زیادہ تر جو لوگ کچھ لوگوں نے لیز پہ سر بلڈنگز لی ہوئی ہیں، 5 سال کا کرایہ نامے پہ لی ہوئی ہیں، کوئی 10 سال کے کرایہ نامے پہ لی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ کہ سر سال ایک ضائع ہو جائے گا، اس سے انہوں نے تو کرایہ دینا ہے نا، پلس سر جو ہر ہوٹل پہ تقریباً 20 سے 25 لوگ ملازمین کی تعداد ہے سر۔ تو بات یہ سر کہ ہر اپنا گھروں کے لوگوں کے ان کا روزگار جڑا ہوا ہے ٹورزم کے ساتھ۔ جب آپ کا ہوٹل بند ہو جائے گا تو آپ کو جب ریونیو نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کو پے کیسے کریں گے نا۔ اور بات یہ جو لوگ آپ کے ساتھ سر پورا سال ویٹ کرتے ہیں سیزن کا کہ جب سیزن آئے گا تو ہم اتنی کما لیں گے کہ پورا سال وہاں کی مارکیٹ سے بھی ظاہر خریداری ہوتی ہے، ان پہ بھی امپیکٹ آتا ہے۔ یہ جو سپلائی چین جو آپ ذکر کر رہے ہیں سر، سپلائی چین پورا افیکٹ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری وجہ سے سر وہاں پہ لوگ اپنا جو ہے ڈفرنٹ راشن کی شاپس ہیں، جو بڑی سپلائی چین چیزیں جو آئٹم وہاں سپلائی ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں پھر ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ جب ٹورسٹ نہیں آئے گا تو سر وہاں پہ آپ کا کچن کا سر سپلائی چین متاثر ہو جائے گا۔ جو ٹرانسپورٹ والے ہیں سر، لوگوں نے وہاں پہ اپنا قسطوں پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں جو چلاتے ہیں ٹورسٹ کے ساتھ، جن کو ایک خاطر اضافہ وہاں ریونیو کا ہوتا ہے۔ پلس جو ملازمین وہاں پہ آتے ہیں سیزن آتے ہیں، وہ اتنا کما لیتے ہیں سیزن میں کہ وہ پھر ان کا پورے سال کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اب جب سیزن کلوز ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان آتا ہے سر ایک عام آدمی پہ سر۔ عام آدمی افیکٹ کرتا ہے جب اس کو سیلری نہیں ملتی تو اس کا تو گھر اس پہ چل رہا ہے سر۔ 1 مہینہ اس کو سیلری نہیں ملے گی تو وہ تو بالکل وہاں پہ اور انڈسٹری تو ہے نہیں ہے۔ ٹورزم ایک واحد انڈسٹری جس سے بہت سے لوگوں کے گھر کے روزگار جڑے ہوئے ہیں سر۔ ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے جی بالکل ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے سر۔ جو وہاں بازار سے جو آپ کھانے پینے کی چیزیں یا دوسری چیزیں خریدتے ہیں وہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ابھی تک جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ سر مجموعی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہمیں اپنا لاسٹ ایئر بھی ہم نے اپنا لیا تھا، فٹ فال ریٹ لیا تھا جو لوگ ٹریول کرتے ہیں نیلم ویلی کے پر ڈے بیسس پہ، تو اب اس کا اندازاً جو ہم آپ کو اپنا حساب بتائیں ٹورزم ایسوسی ایشن کے اس پلیٹ فارم سے، تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں سر یہ ڈیلی کے حساب سے ملینز کا آپ کا لاسز ہیں، کیونکہ آپ کا کم از کم سر ایسے کہ اپنا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70-80 اپنا ہوٹل ایسے ہیں جو کیرن میں، پھر شاردا میں بھی تقریباً آلموسٹ اتنے ہوٹلس ہیں، پھر لے کے کیل اور ٹاؤبٹ، یہ پوری ویلی پٹی پہ آپ سر جو جتنی مشہور اپنا ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ ہوٹل کے ساتھ سر پھر اپنا ریسٹورینٹس ہیں، ریسٹورینٹ کے ساتھ پھر اپنا چھوٹے موٹے کیفیز ہیں، پھر
मतलब वो ट्रांसपोर्ट वाले आपका जिक्र कर रहे हैं, फिर पोर्टर्स हैं सर, फिर घोड़ों वाले हैं, फिर जो बेस कैंप पे जिन्हें कैंपिंग की हुई है सर, बहुत से लोगों ने पूरे साल का सर कुछ होता है, कोई लोगों ने सर बैंक से लोन्स लिए हुए हैं, उन्हें भी लेके इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उन्हें उनको रिटर्न्स देने हैं। तो अब बात ये सर कि ये सब पूरा सप्लाई चेन इफेक्ट हो रहा है, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि मतलब अब अपना जो मैं बता रहा हूँ मिलियंस में नुकसान है सर, और ये इररिपेयरेबल लॉस है, और ये अपना बेरेबल लॉस नहीं है सर, क्योंकि जिसका सीजन चला गया सर वो उसके बाद मतलब पूरा सीजन में ऑफ सीजन में वो अपना वहाँ के बिजली के बिल, आप वहाँ के सर किराए हो गए वहाँ पे सर, और बिजली के जो लोगों की तनख्वाहें वो तो सब मुतासर हो जाएगा पूरा सप्लाई चेन आपका। तो मतलब कितना टूरिस्ट अब समर में जो माजी में आते रहे हैं इस खिते में सर, वो टूरिस्ट में खास तौर पे वादी जी में सर, वो जो फुटफॉल वाला मैंने आपको जिक्र किया ना, लास्ट ईयर भी तकरीबन मेरा 40 लाख प्लस लोगों ने वहाँ पर ट्रैवल किया वैली में। तो और मैं बता रहा हूँ डेली के हिसाब से हजारों गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं वहाँ पे। तो आप उसको मतलब डेटा से आपको आइडिया हो सकता है सर कि कितना एक बड़ा मतलब टूरिज्म का जो गैप आ गया, मतलब लोगों को मतलब अपना अपना जो टूरिज्म बंद होने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि लोगों को मतलब अब अपना जो लोग जिन लोगों ने प्लान किया था, जिन लोगों ने पेमेंट्स की हुई थी सर, एडवांस पेमेंट्स की हुई थी, तो वो जाहिर बात है अब अपना उनके लिए वो चाहिए, उनको वापस रिफंड्स चाहिए। जो लोगों ने वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, जिनने बैंक से लोन्स लिए हुए थे, जिनने गाड़ियों के लोन लिए हुए थे, जिन मुख्तलिफ जगह पे अपने सेटअप्स लगाए हुए थे, तो उनको बहुत बड़ा सर एक परेशानी का सामना है। और वो मतलब अपना और ये है भी इस वक्त अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर में आम लोगों के लिए जो या टूरिज्म से जो वाबस्ता लोग हैं वो आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है ही है। जी बिल्कुल सर, जैसा आप जिक्र किया ना, नीलम वैली में सर वाइड एक अगर टूरिज्म आप सोर्स ऑफ इनकम के हैं, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा लोगों को फीड कर रही है, जो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रही है जॉब इंडस्ट्री में, तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना। तो और टूरिज्म इंडस्ट्री का सर इस क्लोजर से जो ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर होने वाला है सर, तो उसकी वजह से सर मतलब अपना लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, और एक बेयकीनी की सूरत हाल है ना, जिससे वो लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन ये कि अब अपना वो खुद भी परेशान है और डिफरेंट जगहों पर अपील कर चुके हैं कि यार कोशिश करें कि अपना किस तरह टूरिज्म बहाल हो ताकि लोगों की। तो आपसे अभी भी टूरिस्ट राब्ता करते हैं यहाँ आने के लिए? सर हमारे पास डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं। अच्छा, हमारे पास जून से सर कॉल्स आ रही हैं, हम उनको कहते थे कि यार 20 जून तक मतलब अपना डेडलाइन है, टूरिज्म क्लोज है, 20 जून के बाद इंशाल्लाह टूरिज्म ओपन हो जाएगा। अब 20 जून से लेकर सर आज मतलब अपना ऑलमोस्ट मतलब 12 जुलाई चल आ रही है, अब हमें डेली बेसिस पे कॉल्स आती है, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है। पीक सीजन में हमारे पास तकरीबन हजारों टूरिस्ट आते थे। अब हम हर टूरिस्ट को ये कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं, अगले वीक बताते हैं, नेक्स्ट वीक बताते हैं, 2 दिन बाद बताते हैं, 4 दिन बाद बताते हैं। अब हमारे पास भी मतलब अपना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना, हमें आइडिया ही नहीं है कि मतलब टूरिज्म कब बहाल होगा। तो इस पर हुकूमत कोई कंपनसेट कर रही है आपको, या कभी किया जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई और जो मतलब टूरिस्ट यहाँ नहीं आए किसी भी वजह से, तो हुकूमत कोई कंपनसेट करती है? सर इस हवाले से बिल्कुल हमारी जो टूरिज्म एसोसिएशन जो है, और हम हुकूमत वक्त के पास 2 से 3 दफ़ा गए वहाँ पे, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी उनको सबमिट की, उनको सारा मतलब अपना डिटेल्स के साथ हमने अपने पूरा केस अपना प्रपोजल उनको फॉरवर्ड किया कि जी हमारा तकरीबन टूरिज्म जो है ना, हर साल तकरीबन अपना स्ट्राइक की वजह, डिफरेंट मतलब वजूहात की वजह से जो क्लोज हो जाता है, हमें मतलब लाखों करोड़ों रुपए के जो लॉसेज होते हैं, वो अपना उसके लिए एटलीस्ट हमें कोई कंपनसेशन किया जाए टूरिज्म इंडस्ट्री को। क्योंकि ज्यादातर जो लोगों ने सर इन्वेस्टमेंट्स की हुई, अपनी जमा पूंजी पूरी जिंदगी लगा के सर टूरिज्म को वहाँ पे अपना आबाद किया हुआ है, और अभी भी मजीद लोग सर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए कि मतलब वहाँ पे लोगों को अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा सके। और जिस तरह मतलब पूरे नॉर्दर्न एरिया में मतलब अच्छे होटल्स बने हुए, अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो कश्मीर में भी लोगों को उस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। उसके लिए सर लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे के सर यहाँ पे अपना एक टूरिज्म अपना आबाद किया था। और जब उनको नुकसान होता है तो सर जाहिर बात है वो अपना हुकूमत वक्त के पास जाते हैं यार कि एटलीस्ट आप हमें किसी उस पर कंपनसेट करें। लेकिन सर अभी तक हमें कोई ऐसी कंपनसेशन फिलहाल नहीं मिली, और ना ही हमें किसी ने उम्मीद दिलाई इस चीज़ की कि आपका मतलब जो पूरा सीजन निकल जाता है तो आप किसी उसमें अपना करेंगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये हुआ था सर कि जब हमारा मतलब पहले भी मतलब एक दफ़ा स्ट्राइक्स की वजह से मतलब ये बंद हो चुका है सीजन अपना हमारा, इस साल भी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा सीजन जा चुका है। तो अभी भी हमें सर अपना गवर्नमेंट हम खतों खताबत भी कर चुके हैं। जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं, जाहिर है इस तरह की सूरत हाल से तो हौसला शिकनी होती है। तो क्या ऐसी मिसालें हैं कि लोग जो हैं अब इस इंडस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं?
سر اب اصل مسئلہ یہ ہے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنا لوگوں نے بہت اپنی زندگی کی جمع پونجیاں یہاں پہ انویسٹ کر دی ہوئی ہیں. جس نے انویسٹمنٹ سر کر دی ہوئی ہے جس میں آپ کو بتایا 30 ملین کسی نے انویسٹمنٹ کی, کسی نے 40 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب بات کی سر انویسٹمنٹ آپ ایسی تو ہے نہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ اموویبل انویسٹمنٹس ہیں, موویبل انویسٹمنٹس ہیں نہیں نا. تو وہ مسئلہ یہ سر کہ جن نے لگا دی انویسٹمنٹ وہ تو نے لانگ ٹرم لگائی تھی یار کہ مطلب ویلی میں مطلب ہم ٹورزم میں لگا رہے پیسے اور ہم اس کے اچھے ریٹرنس ملیں گے. اب سر یہ کلوجر کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اب یہ کہ وہ لوگ تو بالکل مطلب اپنا اسٹک ہو چکے ہیں, اسٹک اپ ہو چکے ہیں کہ یار کہ ہمارا مطلب کیا فیوچر کیا نہ آ رہا. اور گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایٹ لیسٹ مطلب اس اسٹرائک کو ختم کروائے یا جو بھی ٹورزم کو بحال کروائے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس سے ایک عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے, اس سے وہ آدمی افیکٹ ہو رہا ہے جس نے اپنا ساری زندگی کی جمع پونجی ٹورزم پہ لگا دی, اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے اس کو ٹورزم کو بحال کرنے کے لیے. اچھا, آپ کو تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کب سے اس ٹورزم سے وابستہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ ٹورزم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ سر مجھے 2010 سے مطلب میں نے اپنا جب ماسٹرز کیا اس کے بعد میں ٹورزم انڈسٹری کشمیر ٹورزم انڈسٹری سے مطلب وابستہ ہوں, اور اس کے بعد میں پھر اپنا اسی فیلڈ کو لے کے آگے چلاؤں گا. سر میرا شروع سے پیشن بھی ہے کشمیر ٹورزم کے لیے, یا کہ میں چاہتا ہوں کہ سر جس طرح ناردرن ایریا میں مطلب ایک ٹورزم کی اچھی فیسلٹیز ہیں, اچھی اپنا ڈیولپمنٹ ہے, تو ہم اپنے علاقے میں بھی مطلب ٹورزم کو ڈیولپ کریں اور اس لیول کا ڈیولپ کریں کہ جو باہر سے لوگ آئیں ان کو ہر طرح کی پراپر فیسلٹیز ملے نا, ویلیو فار منی مطلب ٹورزم آپ کا ہو. مطلب ہم کوشش کیا کہ ہم نے سر کوشش بھی کی اپنی ملتاب کے تحت, ہم نے وہاں پہ اچھے ہوٹلس بنائے, اچھی سائٹ سینگ بنائی, اچھے ریسٹورینٹس بنائے, لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سر گورنمنٹ سے بھی کہ گورنمنٹ بھی ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے کچھ کرے گی. لیکن سر جو یہ کلوجرز ہیں جو بھی مطلب ان کی وجہ سے جو حالات خراب ہوتے ہیں, اور مطلب اس پہ پھر ہم اپنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ایٹ لیسٹ ہمارے لیے کمپنسیشن کی ایسی بات کی جائے جس سے ہمیں مطلب ایک ریلیف مل سکے اور ہم مزید محنت کریں آنے والے ٹائم میں. احسن ارشد ایوان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سوالات بہت سارے تھے لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے, انشاءاللہ کبھی اور آپ سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ناظرین, آپ نے احسن ارشد ایوان صاحب کی گفتگو سنی, اور آپ کو اس خطے میں جو ٹورزم کی صورتحال ہے اس کے بارے میں انہوں نے معلومات فراہم کی, اور اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں صورتحال بہتر ہو, اور تاکہ جو ہے ٹورزم جو ہے اس خطے میں بحال ہو. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.